تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، توجہ توجہ، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن وہ دل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو، جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی دل اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے۔ سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں گے آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی، ہر جگہ میں نے کہا، پشاور میں بھی میں نے کہا کہ انسان کے بچے بنو، اس کو نکالو۔ اور تم نے ایجنسی نے کہا نہیں نہیں ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں۔ بندے نہیں، اقبال کہتا ہے توجہ، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سے۔ توجہ جی، جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلمن فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ تم نے برباد کیا ہے۔ میں نے تو 2 تقریریں کی ہیں، تو انڈیا
بات سنیں، توجہ، وہ تمہارے میزائلوں سے اتنا نہیں حرکت ہے جتنی میری تقریر سے وہ گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں ہے۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک ایک دن تو عدالت لگنی ہے۔ بڑا ظلم کیا، لیکن کوئی بات انشاءاللہ یہ بات پھر جو ہے نا یہ تو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی عطایا علی متن البلایا، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو گئے۔ ہم حضور مرنے کے لیے پیش ہو گئے، ہم مرنے کے لیے آ گئے۔ توجہ، نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ میں بھی موجود ہوں، شادی موجود ہیں، اے موجود ہیں، نتیش شادی موجود ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ موجود ہیں، ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ، وہ بتائیں۔ وہ درد تو ہے جو وہ تو قیامت تک رہنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ میں تم بھی کھڑے ہو جائے، اور اس دن پھر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے۔ لیکن آج لے ان کی پناہ، کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں۔ آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ سفیر نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی۔ ہاں، ہم ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ محب وطن وہ ہوتا ہے۔ میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے، ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں۔ ہاں جی، یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں انشاءاللہ۔ تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا نہیں کیا۔ آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ پتہ تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔
وہ ہلکا درویشوں وہ مرد خدا کیسے، جو یہاں جیسے ہنس رہے ہیں جیل میں بھی ایسے ہنستے تھے، بلکہ زیادہ ہنستے تھے. اے ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسے. ادھر بھی یہی فکر، ادھر بھی یہی باتیں، ادھر بھی یہی، کوئی کبھی بات نہیں کی میرے پیچھے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے. ایسی کر کے دعا جب باہر نکلتے تھے تو عجیب انداز سے مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے دعا ضرور مانگتے تھے چھپ کے میرے کو. میں تو اندر ہوتا تھا، مجھے پتا تھا شاہ صاحب ادھر گئے ہیں دعا مانگ رہے ہیں. اے ہلکا درویشاں او مرد خدا کیسے. اس لیے میں تو ویسے ہی بیمار ہوں 4-5 دنوں سے، لیکن میں پھر بھی آ گیا کہ نا دا تے تساں دا میرا جناب سر دے وال بھی پڑ لینے. تساں کہنا جی لاؤ جی اور بس جی ویکھ لیا جی، وہ بھی حضرت صاحب ہی نکلے. نا 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 ایگری ہو ایسے نہیں آپ نے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں. یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا میں نے کہا صدیاں گزر گئی. آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی. زور لاؤ بھائی شیرو، زور لاؤ. آج دور ختم نبوت. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کہ وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ. ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین آپ کو بھی سلامت رکھے. توجہ، توجہ جی، آمین. باقی رہ گیا ہندو کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گئے. دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے. بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. توجہ نہ ہمارے مقاصد میں کوئی بات ہے کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، 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 فلاں کو مار دینا ہے، فلاں کو یہ کر دینا ہے. آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی. اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. اللہ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. توجہ بھائی، توجہ بھائی، توجہ. اب جو آپ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا. ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے. اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے.
हमसे बड़ा कोई महब वतन कोई नहीं, बेशक और हमसे बड़ा कोई रसूलुल्लाह के दीन की बात करने वाले बड़े बड़े हैं, मैं भी उनके साथ शामिल हूँ। ये नहीं मैं कहता, बड़े बड़ी दुनिया मौजूद है। मैं तो आप भी नीचे बैठना था, इन हजरात ने कहा नहीं ऊपर बैठे। इन हजरात ने कल जो क़यादत की है आप हजरात की, और आपने जो कुर्बानियां दी हैं, सदियों के बाद लोग कहेंगे नहीं ये फिल्मी सीन है, ऐसे हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? तवज्जो, मीडिया वाले हमारे अपने बच्चे हैं, इनको भी हम कहते हैं कि क़यामत वाले दिन बहुत से लम्हा फिर सुदूर भी होगा। मैं इस वक्त सीने में क्या सोच रहा हूँ, आप क्या हैं, ये भी राज निकाल कर रख दिए जाएंगे। तो अगर ये तुम्हारे ये बातें हुजूर के काम ना आई, तुम्हारा ये कैमरा, या तो हम गलत काम कर रहे हो ना, तो फिर आप बिल्कुल हमारे खिलाफ बात करें। जब सिर्फ बात रसूलुल्लाह की इज्जत की है, आप आगे लगे ना, हम आपके साथ हैं। आप आगे लगे, हम आपके साथ हैं। कोई भी आगे लगे, हमारी व्हील चेयर पीछे रह गई, हमारे ये कायदीन पीछे रह गए, तो बात करना इस तरह न करे हमारे साथ। इधर जो बैठे हैं ना, वो दर्द दिल रखने वाले कोई पाकिस्तान के बारे में, तो हमारी बात अगर उनके कान सही हैं तो वहां तक पहुंचाएं। लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा के दाखिल होना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता है ना, रसूलुल्लाह कंगी फरमा रहे थे तो एक बंदा आया, तो उसने दस्तक दी, तो फिर वो जो दरवाजे के सुराख हैं उन्होंने फिर वहां से देखा, तो रसूलुल्लाह वो कंगी लेकर जल्दी से आए, और मेरा करीब था कि मैं इसकी आंख निकाल देता। हमने जिनका कलमा पढ़ा है ना, तुम ना औरतें देखते हो, बच्चियां देखते हो, बच्चे देखते हो, मस्जिद देखते हो, और ये मीडिया वाले क़यामत वाले दिन मस्जिद में तो उठाकर रख दी जाएंगी, लेकिन मीडिया का सामान नहीं रखा जाएगा, ये उन पलड़ों में रखा जाएगा। उस दिन फिर क्या होगा? आप कम अज कम मस्जिदों के तकद्दुस का तो ख्याल करें कि भाई जूतों समेत मस्जिदों में दाखिल हो जाते हैं। एक वहां दरवाजा तोड़ा गया तो पूरा मीडिया चीखा, अजी ये क्या हो गया, क्या हो गया? तो आपको पता है कितने मस्जिदों के दरवाजे इन्होंने तोड़े, कितनी मस्जिदों में जुमा नहीं हुआ, कितने इमामों को उठा लिया गया, कितने खतीबों को उठा लिया गया, इस जुर्म में कि लब्बैक का नारा लगाना है। ये तो लगना है, मेरे आका मौला ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए था, वरना वहाँ उस ऊँटनी में कैसे फिसलना था। ऊँटनी फिसली, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह छलांग लगाकर रसूलुल्लाह को जाके हाथ रखा, जालनिल्लाहु फिदाका या रसूल। हुजूर आपकी ऊँटनी क्यों फिसली? मैं जो कुर्बान होने के लिए, सिर्फ ऊँटनी फिसली तो इतने बड़े वाक़यात हो गए, और तुम हमें लालपा भी देते हो, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हुजूर की इज्जत पर पहरा दो। हम चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन आप भी रसूलुल्लाह की नामूस के मुहाफिज़ीन की लाइन में आ जाएं। आप उस लाइन में लग जाएं जिसमें नूरुद्दीन लगा हुआ होगा। आप उस लाइन में लग जाएं जहाँ सलाहुद्दीन लगा होगा। आप उस लाइन में लग जाएं जहाँ महमूद गज़नवी लगा होगा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लगा होगा। क्यों इस तरह अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद कर रहे हो फिर, और जो निकलते हैं आप उन पर भी जुल्म करते हो? इसकी इजाजत नहीं है, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। हम मौजूद जो है, हमें पकड़ो,
ना अपनी नालैकियां तारीख लब्बैक के ऊपर डालते हो और चौकों में खड़ के आधे घंटे के लिए एहतजाज करने से कश्मीर आजाद नहीं है। कश्मीर आजाद ऐसी होना है जैसे मक्का फतह हुआ, जैसे बदर फतह हुआ। हाँ, आधा घंटा कारपोरेशन के बंदे खड़े हो जाएंगे और वो भी खत्म हो गए। आधे घंटे में कारपोरेशन के बंदे ने कहा तनहा लेनी है, माज आ जाओ। अगर कश्मीर फतह करना है ना तो मेरी 2 तकरीरें करा दो। बिल्कुल, क्या बात। लब्बैक लब्बैक जोर लाओ रो। आप जी जल्दी उठा लें। तुझी केड़े जनाब टमाटर बीजने, तुझी तो टमाटर बीजने, जल्दी उठा लें। की होया आज भी बैठी है, कल भी बैठी है, महीने भी बैठी ऐथे थोड़ा। सुभान अल्लाह। क्यों जी, कणक का मौसम तो वैसे लंघ गया, छोले का मौसम भी लंघ गया, सरसों का मौसम भी लग गया। तारी मीरे तुसी इत्थे की बीजने? जल्दी उठ जाओ जी, जल्दी। क्यों भाई, शुक्र करो कि रसूलुल्लाह की इज्जत के हम नारे यहाँ लगा रहे हैं, हम यहाँ छिड़काव कर रहे हैं लब्बैक के जरिए। नहीं तुम्हें क्या परेशानी है? उतले स्पीकर का अजान हो गए फिर परेशानी, मौलाना उतले स्पीकर तकरीर कर दे फिर परेशानी, जनाब तरावीह नमाज पढ़ी जाए फिर परेशानी, मसाजिद और मदारिस के अंदर दीनी तालीम शुरू कर दी जाए फिर परेशानी। तुम बताओ, जो दर्द है वो हमें बताओ। पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना वो तो यही है जो हम यहाँ बैठे हैं। क्या बात। अगर इसके अलावा कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, लियाकत अली खान, पीर सैयद जमात अली शाह साहब, हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद अबुल हसनात कादरी, मौलाना मुस्तफा रजा खान, अगर इनके कोई और मकासद थे तो हम नहीं समझ सके, आप हमें ला कर दिखाएं। इस तरह न करे। पाकिस्तान हमेशा जो कौमें बुनियादें छोड़ देती है वो कौमें खत्म हो जाती है। बुनियाद पर ही तो हम खड़े हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या। भाई राती तो सी नहीं लगे शेरों ते हुण तो सी तो वैसे भी कोई नहीं। नारा लाओ ना फैजाबाद फिर या फिर तो किधरे बुला लो। ये ना हो कि रात फिर नहीं बनाए। शाह साहब ने जाने की मौलाना की गल की थी, मैं मौलाना यही गल की थी भी अभी रूट पे ना ले और वो जमीन खुश होती जिसे रसूलुल्लाह का नाम लिया। ये मतलब शाहरा जी आप फिराना है कि अपने क्या करना है, आप अपनी हुकूमतें करें, रसूलुल्लाह की इज्जत बरकरार दें। हमने कभी जो बात की है इन बातों को छोड़े और पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना उन मकासद के साथ हमारे बातें सुना करे। और झूठा बंदा झूठा ही होता है, झूठियां खबरां ते कभी भी तुहानू हक नहीं बनता। पता है कितनी क़यामत नूं सज़ा लभनी तुहानू। एक आले रसूल तुसीं उन्हां दे नाल जा के उन्हां दे मूंह ते तुसीं जुत्तियां मारने हो लोगों दे। तू लबैक क्यों कहना? ये तो कमाल है। ये तो गो भी कहती है लबैक या रसूल, हिरनी भी कहती है लबैक या रसूल, सहाबा भी कहते हैं लबैक या रसूल। तुम मुंह पर जूते मारते हो।
آپ کی کس نے تعلیم کی؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدارن، ابھی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ تسی ٹھیکیدار ہو جائے نہیں، تسی جائے ہاں چوکیدار ہیں۔ اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ ہاں ہاں ایواں اسی ہاں اگلی گل کر دیں ایواں۔ پہلے تو میں کہتا سی نہیں ہن ایواں ایما ایما واہ کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ انت صحیح شرمے مارے میں اندر وڑی ہوں، تو سمجھا میں کو ڈر شیر کی یہ کیا ٹھیکیداری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے۔ کیا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے؟ دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کی غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر اس یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو میرے سامنے لاؤ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ابھی او بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ابھی تو میں تو رات نہیں آ سکا تو وہاں تو پہلی مرتبہ کئی مرتبہ میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں تو آج بھی حضور کی مبارک ولی کی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ جو سننا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ قیامت والے دن یہ جگہ تو گواہی دے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہجی فرما رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي عند ابن ابي علا وكان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامد رجل الشعر ان فرقت عقيدة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو بغفره واظهر اللون واسع الجبين وزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سعل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المشربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف
خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعه يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زماكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم مشيرة من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله. اگے پڑھ دے سبحان اللہ اگے نال تسی جڑے تے بیٹھے نا مخبر بھائی عربی گالا لڑنا یہ اللہ کا ہے رسول کا صحابہ ہے یہ تو جاتی ہے کیا رضی تھی کہ پر کون ہے تو اپنا کام کر صدیق نہ دس نہ ذکر ہویا نہ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ باتیں نہ کرو گالیاں دے پاگل ہیں ہم گالیاں دے اتنے بڑے بڑے میرے صاحب سادات ہیں علماء ہیں مشائخ ہیں حفاظ ہیں شیخ الحدیث ہیں تو شاہ جی تو ویسے بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے گل کرتے ہیں سارے میں نہیں سمجھانے والے کوئی بھی نہیں کیا یہ باتیں اور میرے میں جن انہوں نے مجھے ساری زندگی نہیں کہا کہ لوگ شکایتیں لگاتے تھے ان کے پاس کہ بڑی داڑیاں گلاں کرنا کیا پڑھے جائے تو گلا نہ کرے بڑی بڑی شکایتیں جانیاں سن جی تو اینج کرنا یہ اینج کرنا میں تو پڑھیا کہ نہیں میں انہیں پڑھیا انہیں بیان تو کرنا ہے مجھے ایک مرتبہ زندگی میں انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تقریر ایسے نہ کیا جائے بڑی بڑی میرے خلاف ہدایات کی میں مولانا جو پڑھا بیان تو کرنا ہے عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا
عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر سبحان اللہ ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواكهم ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزوا الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبادرة قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر اللہ وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه فعبده في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب